مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ کس لیول کا یہ قوم سے جھوٹ بول رہے ہیں. اور پھر کہا گیا کہ اس سائفر سے امریکہ سے ہمارے تعلقات خراب ہیں. آج وہیں امریکہ اس سائفر کی اوپن ہیئرنگ کر رہا ہے اور پاکستان پہ اس پہ بات کرنا جرم ہے. وہاں پر جرنلسٹ نے پورے کا پورا متن شائع کر دیا, کانٹینٹ سائفر کا شائع کر دیا. اس جرنلسٹ کے اوپر کوئی ایف آئی آر نہیں ہے, اس کے اوپر کوئی کیس نہیں ہے کہ تم نے اسٹیٹ سیکرٹ ایکسپوز کر دیا. حالانکہ ان کے اوپر زیادہ اثر ہونا چاہیے, کیونکہ متن کے حساب سے انہوں نے ایک جمہوری ملک کے اندر, جمہوری پروسیس کے اندر انٹرفیئر کیا. ان کو کوئی پرابلم نہیں ہے. پرابلم یہ ہے کہ اس پرائم منسٹر نے جس نے آواز اٹھائی کہ یہ ہمارے خلاف, یہ آپ جو کر رہے ہیں یہ غلط اقدام ہے, ہماری سوورنٹی کو آپ چیلنج کر رہے ہیں. مشرف کو کال آئی کہ تم ہمارے ساتھ ہو یا کہ ان کے ساتھ ہو. ایک فون کال پہ ہم نے دیکھا ہے پاکستان کی تاریخ میں اپنے لیڈروں کو لیٹتے ہوئے. یہ پہلی دفعہ ایک پرائم منسٹر تھا جو کھڑا ہوا پاکستان کے لیے, پاکستانیوں کے لیے. اور اس کو خان صاحب نے کئی دفعہ یہ بتایا کہ یہ جو خان صاحب کے اوپر جو ٹرائل ہے در حقیقت ڈونلڈ لو اور جنرل باجوہ کو بچایا جا رہا ہے. اور آج اگر یہ کامیاب ہوتے ہیں تو پھر یہ یاد رکھیں کہ آگے کو کوئی پرائم منسٹر, ہمیں قوم ہے, ہمارا کوئی بھی لیڈر وہ کھڑا نہیں ہو سکے گا جو ہم آج اپنے ملک کے ساتھ, ملک کے اندر جو لیڈرشپ کے ساتھ کہہ رہے ہیں. ہمارا کسی جماعت سے بھی تعلق ہو سکتا ہے. آپ جرنلسٹ ہیں, میں پی ٹی آئی سے ہوں, کوئی پی ڈی ایم سے ہو, پیپلز پارٹی کا ہوگا, کوئی پی ایم ایل این کا ہوگا, کوئی پولیس میں ہوگا, کوئی آرمی میں ہوگا, کوئی جوڈیشری میں ہوگا, لیکن ہم ہیں پاکستانی. اس قوم کی, اس ملک کی عزت ہے تو ہماری عزت ہے. اب ہم ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر اوپن ٹرائل کیا جائے جنرل باجوہ کا اور جو اسد مجید ہے اس کا. اور یہ حقیقت, اس کا اثر ملک کے ہر شخص کے اوپر ہے کہ کیسے ایک آدمی پوری 25 کروڑ کی قوم کو کہتا ہے کہ تم اپنے وزیر اعظم کو چینج کرو تو تمہارے ساتھ بہتر ہوگا, ورنہ مشکل کے لیے تیار ہو جاؤ. تو یہ کل کا جو ان کا اوپن ٹرائل ہوا تھا, سب سے پہلے یہ تو ٹرائل ہونا ہی ہمارے لیے بے شرمی کہ ہم اپنے پرائم منسٹر کو پروسیکیوٹ کریں جس کے پہلے ہم انکاری تھے, اور اب اس کے اوپر ہم ان کو ٹرائل کر رہے ہیں, اور وہاں پر اوپن اس کی ہیئرنگ ہو رہی ہے. تو میں سمجھ رہا ہوں کہ اب اس کے تمام حقائق کو قوم کے سامنے لانا بہت ضروری ہے. اور یہ جو ٹرائل, یہ جو کیس چل رہا ہے سائفر کا, حقیقت سب کو پتہ ہے, حقیقت سب کو پتہ ہے. اب ہم امید سے ہیں کہ عدالت سے انصاف ہوگا اور یہ جو کیس ہے یہ ختم ہوگا. وہ پرانے ہتھ کنڈے استعمال نہیں کیے جائیں گے کہ یا تو واپس بھیج دیا جائے, یا جو ہم نے خان صاحب کے کیسز میں دیکھا ہے کہ کئی کیسز میں ڈیسیجن آ گیا, بینچ ٹوٹ گیا. کیونکہ یہ جو ہتھ کنڈے ہیں نا, مزید لوگوں کے دلوں میں نفرت پیدا کریں گے آپ لوگوں کے لیے. یہ اور کچھ نہیں ہوگا, اور یہ ملک کے لیے نقصان دہ ہے, یہ ہمارے اداروں کے لیے نقصان دہ, یہ اس پورے نظام کے لیے نقصان دہ. تو اب حقیقت جب اتنی آشکار ہوئی ہے تو ہمیں اس کو قبول کر لینا چاہیے. عمران خان صاحب کے اوپر یہ جو مقدمہ بنایا گیا ہے, یہ کیوں بنایا گیا ہے؟ جیسا کہ سارا بیک گراؤنڈ رؤوف صاحب نے اور ہمارے خالد خورشید صاحب نے بتا دیا ہے کہ کیسے باہر سے دھمکی ملتی ہے, اور اس دھمکی کے اندر لکھا کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ عمران خان صاحب کو ہٹائیں گے تو آپ کو معاف کر دیا جائے گا, اور اگر آپ عمران خان صاحب کو نہیں ہٹائیں گے تو پھر آپ نتائج بھگتیں گے. بجائے یہ کہ ان لوگوں کے اوپر ایف آئی آر درج ہوتی, عمران خان کے اوپر مقدمہ بنا کر ان کو
جیل میں ڈال دیا گیا اور ان کو FIR پیش کی گئی امریکہ کو کہ یہ دیکھیں جی غلامی کی جو بدترین مثال ہے وہ ہم کیمپ کر رہے ہیں۔ اب جو مقدمہ ہے، یہ جو آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کیا گیا ہے، اس مقدمہ درج کرنے سے پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو PDM کے یہ سارے رہنما تھے اس وقت باقاعدہ پریس کانفرنس کی گئی۔ جب بھی عمران خان کے اوپر مقدمہ بنانا ہوتا تھا تو یہ پہلے کہتے تھے کہ ہم یہ مقدمہ بنانے جا رہے ہیں، جیسا کہ قتل ہوا تھا وہاں پر کوئٹہ میں، تو ایسی ہی پہلے پریس کانفرنس عطا طاہر نے کی تھی کہ یہ مقدمہ عمران خان کے اوپر بننے جا رہا ہے۔ اس کو پہلے خبر ہو جاتی ہے کہ یہ قتل ہو رہا ہے اور اس قتل کا مقدمہ جو ہے وہ عمران خان کے اوپر ہوگا۔ تو یہ آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت جو مقدمہ درج کیا گیا، عدالت کے سامنے یہ سارے حقائق آ چکے ہیں کہ نہ تو آفیشل سیکرٹ ایکٹ کا اطلاق ہوتا ہے، اور اس کے اندر جو کردار ہے اعظم خان کا، وہ پہلے بطور وہاں پر ملزم تھے اور بعد میں جب انہیں اغوا کیا گیا، جب ان کی فیملی نے پٹیشن دائر کی کہ انہیں برآمد کیا جائے تو انہیں بطور گواہ جو ہے وہ پیش کر دیا گیا۔ اسی طرح وہاں پر اسد عمر صاحب وہ بھی اس میں ایکیوز تھے، اور پھر ان کو کہا گیا کیونکہ آپ نے کہا ہے کہ ہم سیاست سے جو ہے لا تلقی کرتے ہیں تو لہٰذا اب آپ کیس واپس لے لیں، تو انہوں نے اپنی ضمانت واپس لے لی تھی۔ آفیشل سیکرٹ ایکٹ کا اطلاق کیا اس مقدمے میں ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، یہ سرکار کسی طرح سے ثابت نہیں کر پائی کہ کسی اور ملک کو اس سائفر سے فائدہ ہوا ہو۔ اب اس کے اندر جو مین چیز ہے کہ سائفر کیا وہ اوریجنل تھا جو خان صاحب نے پیش کیا یا اس کو ڈی کلاسیفائڈ کیا گیا، تو وہ حقیقت آپ کے سامنے آ چکی ہے کہ اس سائفر کو ڈی کلاسیفائڈ کر دیا گیا تھا، اور ڈی کلاسیفائڈ ہونے کے بعد وہ اوریجنل سائفر رہتا ہی نہیں ہے۔ اس سائفر کے اندر جو ساری پروسیڈنگ کی گئی ہے سماعت کے اندر، اس پروسیڈنگ کے اندر سائفر نہ ریکارڈ کے اوپر موجود ہے، نہ سائفر جو ہے اس کا ڈی کلاسیفائڈ ڈاکومنٹ ریکارڈ کے اوپر موجود ہے، اور ہائی کورٹ میں بھی یہ بات ثابت ہوئی ہے اور عدالت نے یہ ریمارکس دیے ہیں کہ جلسے کی ایک تقریر جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں، سائفر کہاں ہے؟ تو پراسیکیوشن مکمل طور پر اس سائفر کے اوپر کیس بنانے میں ناکام ہو چکی ہے، کیونکہ ریکارڈ کے اوپر سائفر یا اس کے ریلیٹڈ کوئی ڈاکومنٹ انہوں نے پیش نہیں کیا۔ سائفر جو رولز ہیں جن کے مطابق فورن آفس وہ جو ایک سارا پروسیجر ہوتا ہے سائفر کے حوالے سے، جب وہ مانگا گیا، پہلے یہ کہا گیا کہ سائفر سیکرٹ ہے، وہ نہیں دیا جا سکتا، پھر یہ کہا گیا کہ وہ جو رولز ہیں وہ بھی نہیں دیے جا سکتے، وہ بھی سیکرٹ ہیں۔ یعنی آپ صرف اور صرف بند کمرے کے اندر کیس چلا کر عمران خان صاحب کو سزا دے کر صرف وہ بدترین جو غلامی کی مثال آپ نے قائم کرنی تھی وہ آپ کرنا چاہتے تھے۔ تمام کیس کے اندر قانون کی آئین کی دھجیاں اڑائی گئی ہیں، 4 گھنٹے 5 گھنٹے 10 گھنٹے مختلف عدالتیں وہاں پر لگتی رہی ہیں۔ سائفر کے اندر جو ٹرائل کیا گیا ہے 8 دن کے اندر 25 گواہوں کو وہاں پر پیش کر کے ان سے گواہیاں کراس بھی ہو گیا، خود ہی سارے وکیل بھی اپوائنٹ کر لیے، اور یہ ساری جو اسٹیٹ ٹائم کی کمی ہے، یہ جو ساری مشینری استعمال کی گئی ہے صرف اور صرف ٹارگٹ کرنے کے لیے کہ عمران خان قصوروار ہیں۔ عمران خان اس کیس سے بالکل سارے حقائق سامنے آ چکے ہیں کہ عمران خان کا رتی برابر بھی قصور نہیں ہے۔ جن لوگوں نے یہ سازش کی ہے، جو اس کے اندر کردار تھے، ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ آج وہ دندناتے ان کو ایوانوں میں بٹھایا گیا ہے اور وہ ڈٹھائی کے ساتھ آ کر پریس کانفرنس کر رہے ہیں کہ عمران خان کا قصور ہے۔ پریس کانفرنس نہیں ہے، اس کے علاوہ مقدمہ چل رہا ہے اور وہ مقدمے میں انشاءاللہ تعالی انصاف ملے گا، خان صاحب بری ہوں گے، باعزت بری ہوں گے اس سے، تو وہ جو گورنمنٹ کا نیریٹو ہے وہ اس کے ساتھ جو ہے وہ نلیفائی ہو جائے گا، اور کل کی جو ہیئرنگ ہوئی ہے اس سے بھی وہ نلیفائی ہو چکا ہوا ہے آلریڈی کر رہے ہیں۔ میرا خیال ہے، میرا اپنا خیال ہے ہونا چاہیے، کیونکہ ڈونلڈ لو اہم کردار ہے اس پورے سائفر کے قصے کا، اور اس کی سٹیٹمنٹ کنفیشن کے اوپر آتی ہے۔ حقائق جب سامنے آ گئے، عدالت نے کیا کرنا، حقائق کے اوپر فیصلہ کرنا، اور حق تو تقریباً واضح ہو گیا، اور کل کی چیز کے اوپر اس کی ایکچوئل ایگزسٹنس بھی آ گئی ہے، اور میں سمجھتا ہوں اب عدالت سے آگے کا جانا چاہیے۔ اب قوم کو تمام گروپ بندی، ہر جو تفریق ہے وہ ختم کر کے ایک قوم بن کے ہمیں فیصلہ کرنا چاہیے کہ کیا ہم اتنے گئے گزرے ہیں کہ ایک بندہ ہمیں دھمکی دے کہ تم اپنا پرائم منسٹر تبدیل کرو ورنہ تمہارے ساتھ ٹھیک ہوگا۔ کیا ہمیں بیٹھ کے ایک قوم کی طرح جرگہ کرنا پڑے گا کہ ہمارا فیوچر کیا ہے؟ کیا ہم اسی طرح کی دھمکیاں لیتے رہیں گے؟ اور یہ ٹرننگ پوائنٹ ہے۔ آج اگر ہم بیٹھ گئے
تو مستقبل میں یہی ہوتا رہے گا ہر پرائم منسٹر کے ساتھ. اگر ہمیں بلایا گیا تو ہم ڈیفینیٹلی جائیں گے. باقی یہ جو کیس ہے سارا ہمارا جو ڈائسپورا ہے امریکہ میں وہ فالو کر رہا ہے. انہوں نے اس کو یہاں تک لے کے آئے ہیں اینڈ آئی ایم شیور کہ وہ اس کو فالو اپ بھی کریں گے. جب بھی جہاں بھی ضرورت پڑی وہ موجود ہوں گے وہاں. آپ نے خط پڑھا ہے وہ؟ اس میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ آپ انٹرفیئر کریں؟ نہیں بچے میں نے لکھا ہے, میں نے سائن کیا ہے. اس کا پیراگراف نمبر 2 یہ کہتا ہے کہ اس خط کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے کہ آئی ایم ایف پاکستان کی فنڈنگ کو روکے. پڑھ لیجئے گا, اگر کہیں گے تو میں آپ کو کاپی دے دوں گا. آخر میں ہم نے کہا ہے کہ چونکہ میسو ریگنگ ہوئی ہے اس لیے جو آئی ایم ایف کا اپنا مینیفیسٹو ہے جس کے تحت وہ آپریٹ کرتے ہیں, دے آر 27 کووننٹس جو کہ پاکستان کی حکومت نے سائن کیے ہوئے ہیں جس کی بیسس کے اوپر آئی ایم ایف ان کو فنڈنگ کرتا ہے. ان میں سے ایک میجر جو کووننٹ ہے وہ یہ ہے کہ اگر کسی ملک کے بارے میں یہ اطلاعات موصول ہوں کہ وہاں اس قسم کی ریگنگ ہوئی ہے, جہاں ڈیموکریسی کو امپیڈ کرنے کی, سبورٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے, تو آئی ایم ایف کے پاس پاورز ہیں کہ وہ وہاں آڈٹ کروا سکتی ہے یا آڈٹ کروانے کا کہہ سکتی ہے. ہم نے ان کی جو مینیفیسٹو ہے, جو ان کی گورننس ہے, اس کو انووک کیا ہے اور کہا ہے کہ پاکستان میں کم از کم 30% کنسٹیٹوئنسیز میں آڈٹ کروایا جائے. کسی اسٹیٹ کے اوپر ہم نے ان کو کہا, اور یہ بھی کہا تھی کہ یہ آڈٹ جو ہے اس کے لیے باہر سے کسی کو آنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے ملک میں اپنے فافن جیسے لوگ اور باقی جو تنظیمیں ہیں جنہوں نے اپنے سٹیٹمنٹس میں کرٹیسائز کیا ہے کانڈکٹ آف الیکشنز کو, یہ آڈٹ کروانے کی اہل ہیں اور یہ تقریباً 2 ہفتے کے عرصے میں آڈٹ کروا سکتی ہیں. اس حد تک ہم نے کہا ہے. ہم نے کہیں اس لیٹر میں نہیں لکھا کہ آپ پاکستان کی فنڈنگ کو روکیں, کم کریں, زیادہ کریں, کچھ وہ اس کے بارے میں بات نہیں ہے. دیکھیں یہ جو سائفر بند کمرے میں ٹرائل ہو رہا ہے تو اندر سائفر میں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہم میں سے کسی کو نہیں پتا. میڈیا کا ایکسس بھی لمیٹڈ رکھا ہوا, حالانکہ یہ تو اوپن ٹرائل ہونا چاہیے. اور سیکریٹ ایکٹ کا بتا رہے ہیں کہ امریکہ سے ہمارے تعلقات خراب ہوئے ہیں, تو وہ جس سے تعلقات خراب ہوئے وہ تو اوپن ٹرائل کر رہا ہے. تو یہ بہت بڑا ڈفرینس ہے. پیراڈاکس ہے. خان صاحب کا تو بند کمرے میں, بلکہ شاید 2 دیواروں کے باہر ایک اور یہ لوگ دیوار کھڑی کریں, اس کے اندر یہ لوگ ٹرائل کریں. اوورسیز پاکستانیز پاکستان کے شہری ہیں, بالکل ویسے ہی جیسے آپ اور میں اس ملک کے شہری ہیں. ان کا رائٹ پہنچتا ہے کہ وہ اپنے ملک کے انٹرسٹ کے لیے فائٹ کریں, اور وہ بہت زبردست جدوجہد کر رہے ہیں, نہ صرف امریکہ میں بلکہ بہت سے اور ممالک میں بھی. اور ہم ان کے ساتھ, اور ہم ان کی اس جدوجہد کو اپلاڈ کرتے ہیں, اور ہم امید کرتے ہیں کہ یہ جدوجہد مستقبل میں بھی جاری رہے گی.